السلام علیکم۔ حدود اللہ صاحب کی کتاب سے لیا گیا ایک کہانی، اجنبی کی دستک۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ گلی کے کونے پر پرانی روشنی کی ایک ہلکی سی جھلک تھی۔ چوکیدار کی سیٹی کچھ دیر بعد وقفے سے سنائی دیتی تھی۔ فضا میں عجب سی سنجیدگی سی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ پرانی کوٹھی کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ داخلی دروازہ بستہ حال مگر بند رہنے کا عادی تھا۔ دستک ایک بار پھر ہوئی، جیسے کوئی مہذب ہو دستک دینے میں۔ کوٹھی کے اندر بوڑھی خالہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ دستک پر انہوں نے سر اٹھایا، دل میں اندیشہ جاگا۔ دروازے پر دستک ہوئی، اس بار تھوڑا زور سے اور مسلسل ہوئی۔ خالہ نے بسم اللہ پڑھی، لالٹین ساتھ لے کر اٹھی، آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنا شروع ہوئی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑا شخص دھند میں چھپا تھا۔ چہرہ نظر آیا، صرف سفید کپڑے اور کمزور سی آواز۔ خالہ ماں، میں مسافر ہوں، پناہ کی تلاش میں ہوں۔ خالہ نے آنکھیں تنگ کیں، پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگیں۔ یہ وقت پناہ کا نہیں، یہاں خطرات ہر طرف چھپے ہیں۔ مگر اجنبی کی آواز بھی اتنی عاجزی تھی کہ دل پگھل گیا۔ آئیے اندر بیٹا، بھوک لگی ہو تو کچھ کھانے کو ہے؟ اجنبی اندر آیا۔ خالہ نے چارپائی بچھایا اور باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ چولہے پر دودھ رکھا، اور دل میں عجیب سا اضطراب تھا۔ واپس آئیں تو اجنبی خاموش بیٹھا، سر جھکائے ہوئے تھا۔ کہاں سے آئے ہو بیٹا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ خالہ نے پوچھا۔ نام بھول گیا ہوں اماں، صرف درد یاد ہے۔ یہ سن کر خالہ کچھ لمحے خاموش رہ گئیں، سوچتی رہی۔ دودھ کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دیا، بغور دیکھا، اس کی آنکھیں گہری تھیں، جیسے برسوں کی نیند لیتی رہی ہوں۔ یہ کوٹھی برسوں سے سنسان ہے، تمہیں یہاں کیسے پتہ چلا؟ اندھیرے میں روشنی کی تلاش نے یہاں لا پھینکا ہے۔ رات گزرتی گئی، خالہ کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب اٹھی تو اجنبی غائب تھا، جیسے کبھی آیا نہ تھا۔ دروازہ بند تھا، برتن صاف تھے، مگر ہوا میں نمی تھی۔ خالہ حیران ہوئی، باہر جا کر چوکیدار سے پوچھا، رات کوئی آیا تھا کیا؟ کوٹھی میں روشنی تو تھی۔ چوکیدار نے سر میں انکار سے سر ہلایا، سب کچھ پرسکون ہی ہے۔ خالہ واپس آئیں، دل میں ہزار سوال، مگر زبان خاموش۔ دن گزرتے گئے، مگر وہ رات خالہ کو چین نہ دیتی۔ ہر رات دروازے پر نظریں، مگر دستک پھر نہ سنائی دی۔ ایک دن خالہ نے پرانے صندوق کو کھولا، پرانی تصویریں دیکھنے لگیں۔ ایک تصویر پر نظر رکی، آنکھیں بھر آئیں، دل کانپ گیا۔ یہ تو میرا بیٹا ہے، جو برسوں سے پہلے لاپتہ ہو گیا تھا۔ یہی لباس، یہی آنکھیں، یہی خاموشی، وہی چہرہ۔ خالہ بے ہوش ہو گئی، تصویریں فرش پر بکھر گئیں۔ ہوش آیا تو پورا گھر سنسان، لیکن ایک خط رکھا تھا۔ خط پر کوئی نام نہ تھا، صرف دو لفظ، شکریہ اماں۔ خالہ کی آنکھوں سے آنسو جاری، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ میرا بیٹا واپس آیا تھا، یا صرف اس کی روح؟ کلمے اب بھی کبھی کبھی دستک سنائی دیتی ہے راتوں کو، مگر دروازہ نہیں کھلتا۔ خالہ کو سب معلوم ہو چکا ہے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ سو نہیں پاتے۔ وہ اجنبی، وہ دستک، وہ خط، سب کہانی بن چکے ہیں۔
شہاب نامے کی سچائی خواب اور حقیقت کے بیچ کھڑی ہے۔ ان لمحوں میں کوئی نہیں بولتا، بس خاموشی سنائی دیتی ہے۔